درِ شہوار نے تو کبھی خوابوں اور خیالوں میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شہیر کے ساتھ شادی کرنا اس کو اتنا مہنگا پڑنے والا ہے۔ شہیر جو کہ اس کو اپنے محبت کے جال میں پھنسا کر اس سے شادی کر کے آ چکا ہے، اب درِ شہوار کو اس بات کا پتہ چلنے ہی والا ہے کہ شہیر پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور اپنی بیوی کے ساتھ خاصا خوش بھی تھا۔ اوپر سے شہیر نے تو صرف اور صرف ضد اور انا میں آ کر درِ شہوار سے بدلہ لینے کی خاطر دوسری شادی کی ہے۔ اب درِ شہوار شہیر کو بہت زیادہ ڈانٹتی ہے اور یہ لڑائی کرتی ہے کہ تم مجھے بالکل بھی ٹائم نہیں دیتے، آفس جانے سے پہلے بھی تم اپنی ماں کے گھر میں ہوتے ہو اور آفس سے جب واپس آتے ہو تب بھی تم اپنی ماں کے ہی گھر ہوتے ہو، ان سب میں کہاں پر ہوں؟ تم میری اور کتنی انسلٹ کرو گے؟ جس پر شہیر کہتا ہے کہ تمہیں اب ایسی ہی زندگی گزارنی پڑے گی جب تک میں اپنی ممی کو نہیں بتا دیتا کہ میں نے شادی کر لی ہے، تم اپنی بکواس بند رکھو۔ یہ بات کر کے شہیر چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف اب درِ شہوار انتہا سے زیادہ اکیلا فیل کرنے لگ گئی ہے کیونکہ درِ شہوار کو گھر اب کاٹنے کو پہنچ رہا ہے۔ درِ شہوار اب دوبارہ سے گھومنے پھرنے شاپنگ پر چلی جاتی ہے تو وہاں پر اس کی شہیر کی پہلی بیوی سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے۔ درِ شہوار جب اس کو دیکھتی ہے تو فوراً اس کے پاس بھاگی بھاگی چلی جاتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ میری بات سنو، میں نے تمہیں اس دن دیکھا تھا، تم شہیر کے ساتھ گھوم رہی تھی، اس نے مجھے بتایا ہے تمہارے بارے میں، بتاؤ تم کون ہو اور اس سے دور رہا کرو۔ جس پر شہیر کی بیوی کہتی ہے کہ میری بات سنو درِ شہوار، یہ بات میں اچھے سے جانتی ہوں کہ تم شہیر کی ایکس رہ چکی ہو، لیکن میری یہ بات یاد رکھنا، ایکس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی وائف کے آگے۔ جس پر درِ شہوار کہتی ہے کیا مطلب ہے وائف کے آگے؟ تو پھر وہ بتا ہی دیتی ہے کہ میں شہیر کی بیوی ہوں اور میں شہیر سے بہت محبت کرتی ہوں اور شہیر بھی مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ خبردار جو تم نے ہم دونوں کے درمیان آنے کی کوشش بھی کی، اگر ایسا کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، میں تمہیں بتاؤں گی کہ پھر میں کون ہوں۔ یہ بات کر کے شہیر کی بیوی تو چلی جاتی ہے لیکن پیچھے تو درِ شہوار ہکی بکی رہ جاتی ہے کہ درِ شہوار تو سمجھتی تھی کہ شہیر نے اس سے اتنی محبت کی ہے اور صرف اسی کا نام لے لے کر زندہ ہے اور اس کے نام پر ہی مر جائے گا، آج یہ کیا ہو گیا؟ درِ شہوار اتنا زیادہ روتی ہے گھر جا کر اور اتنا زیادہ پچھتاتی ہے کہ اس نے یہ کیا کر دیا ہے۔ ولید کو چھوڑ کر شہیر کے ساتھ شادی کرنا اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور غلط فیصلہ نکل آیا ہے۔ خیر اب دوسری طرف ماورا کی زندگی میں بھی تھوڑی تھوڑی مشکلات آنے والی ہیں کیونکہ ولید ہے کہ بالکل بھی ماورا کے لیے اپنے دل میں جگہ بنا ہی نہیں رہا۔ ولید کو تو صرف اور صرف درِ شہوار کی ہی یاد ستاتی رہتی ہے۔ خیر اب ماورا اپنی امی کے گھر میں گئی ہوئی ہے دعا کے ساتھ اور وہاں پر بچی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جاتی ہے۔ ماورا بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے، اس کو سمجھ نہیں آتا کہ اب وہ کیا کرے کیونکہ اس بچی کو سانس کی بھی بیماری ہے، اس لیے اس بچی کو رک رک کر سانس آتا ہے۔ ماورا کی امی بہت زیادہ گھبرا جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ماورا اس کو جلد از جلد ڈاکٹر پر لے کر چلتے ہیں اور تم کال کر دو ولید کو کہ ولید آ کر دیکھ لے کہ یہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ ولید کو جب پتا چلتا ہے کہ دعا کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو آفس سے بھاگا بھاگا آتا ہے اور بہت زیادہ ماورا کو ڈانٹتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ اگر تم سے میری ایک چھوٹی سی بیٹی نہیں سنبھالی جاتی تو تم مجھے بتا دو، تم یہاں سے جا بھی سکتی ہو، میں نے تمہیں یہاں زبردستی نہیں رکھا ہوا اور یہ بات تم بھی جانتی ہو اور میں بھی جانتا ہوں۔ جس پر بہت زیادہ ماورا رونے لگ جاتی ہے اور پاس کھڑی کائنات اس کو دلاسے دیتی ہے کہ ماورا تم بالکل بھی فکر مت کرو، بھائی بالکل بھی ایسے مزاج کے نہیں ہیں، نہ جانے ان کو کیا ہوتا چلا جا رہا ہے کہ اتنے کڑوے ہو رہے ہیں دن بدن۔ جس پر ماورا کہتی ہے کہ کائنات تم بھی تو جانتی ہو میرا کوئی قصور نہیں ہے، میں دعا کی کتنی اور دیکھ بھال کروں۔ اب بیچاری ماورا رات کو دعا کے کمرے میں دعا کے ساتھ ہی سو جاتی ہے اور ساتھ میں نینی بھی ہوتی ہے۔ ولید بہت زیادہ گھبرایا ہوتا ہے یہ سوچ سوچ کر کے اس نے ماورا کے ساتھ آج بہت ہی بدتمیزی کر دی ہے۔ خیر ولید دعا کے کمرے میں جب آتا ہے تو وہاں پر دیکھتا ہے کہ ماورا نے دعا کو اپنی گود میں ہی سلایا ہوتا ہے اور خود بھی اس کے ساتھ سو رہی ہوتی ہے۔ اس پوائنٹ پر ولید کو بہت زیادہ شرمندگی ہوتی ہے کہ ماورا بیچاری کتنی اچھی ہے اور میں نے فضول میں اس کو اتنا ڈانٹ دیا ہے۔ خیر اب بیچارہ ولید بھی وہاں پر ہی لیٹ جاتا ہے۔ اب وہاں پر ماورا کی جب آنکھ کھلتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ ولید بھی وہاں ہی سو رہا ہے تو دل ہی دل میں تھوڑی سی مطمئن اور خوش بھی ہو جاتی ہے کہ چلو شکر ہے ولید بھی اس کے پاس ہے۔ ماورا بہت زیادہ سیکیور فیل کرتی ہے۔ دوستو اگر ہم آپ کو اپنا اوپینین دیں تو اب ولید نے بہت زیادہ شرمندگی فیل کرنی ہے اور اس نے ماورا سے اپولوجائز کر کے اس کے ساتھ پیچ اپ بھی کر لینا ہے اور فرینڈشپ بھی کر لینی ہے اور پھر ان دونوں کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو جائے گا کیونکہ جہاں پر ابھی تک لگ رہا تھا کہ ولید بالکل بھی اس کو لفٹ نہیں کرائے گا، اس سے بات نہیں کرے گا، وہ سب کچھ تو نہیں ہے کیونکہ ولید کے دل میں اب نرمی آ رہی ہے ماورا کے لیے۔ اور دوسری طرف اب درِ شہوار کا بڑا ہی برا انجام دکھانا جائے گا کیونکہ درِ شہوار نے تو یہ سوچا تھا
تھا کہ شہیر امیر بھی ہے اور بہت زیادہ وفادار بھی ہے، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہونے والا، کیونکہ شہیر کا اب سارا کا سارا راز فاش ہو گیا ہے سب کے سامنے۔ شہیر کی بیوی شاپنگ پر اس کو سارا کچھ بتا ہی چکی ہے، گھر آ کر اتنا زیادہ یہ تماشا لگاتی ہے اور رونے لگ جاتی ہے، اور اب شہیر کو کال کر کے کہتی ہے کہ شہیر تم کس قدر گھٹیا انسان ہو۔ شہیر بالکل بھی اس کا فون پھر نہیں اٹھاتا۔ اب کی بار دولت شہوار نے سوچ لیا ہے کہ جب شہیر کو ہی شرم نہیں آتی تو وہ کس بات کی شرم کرے۔ اب دولت شہوار چلی جاتی ہے شہیر کے گھر میں جہاں پر اس کی ماں اور بہن ہوتے ہیں۔ شہیر کی بہن اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ دولت شہوار تم یہاں پر کیوں آئی ہو؟ جس پر دولت شہوار کہتی ہے کہ میرا آنا تو بنتا ہی تھا، کہ اتنے میں ہی اندر سے دولت شہوار کو دیکھ کر شہیر کی پہلی بیوی بھی نکل آتی ہے۔ کہتی ہے کہ دولت شہوار تم کس قدر ڈھیٹ عورت ہو، تم آج ہمارے گھر میں ہی آ گئی ہو۔ جس پر دولت شہوار کہتی ہے کہ میں تو اب اس گھر میں ہمیشہ کے لیے آئی ہوں۔ وہ کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ تو دولت شہوار کہتی ہے مطلب تو تم اپنے شوہر شہیر سے پوچھو، میں شہیر کی دوسری بیوی ہوں، میں نے اپنے پہلے شوہر کو چھوڑ کر جس انسان سے شادی کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ شہیر ہے۔ جس پر دولت شہوار کے منہ پر اس کی پہلی بیوی تھپڑ مار کر کہتی ہے کہ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی یہ بات کرنے کی؟ تو دولت شہوار کہتی ہے کہ ہمت میری نہیں شہیر کی ہے، جاؤ جا کر اس سے پوچھو کہ اس نے مجھ سے شادی کی ہے، نکاح کیا ہے اس نے مجھ سے، اور کسی کو کچھ نہیں بتایا، اور آج میں خود بتانے آئی ہوں کہ ایسا اب نہیں چلے گا۔ وہ تو تمہیں پسند ہی نہیں کرتا تھا کہ اتنی ہی دیر میں شہیر آ جاتا ہے گھر میں، جب شہیر گھر آتا ہے تو ہکا بکا اور پریشان ہو جاتا ہے کہ نہ جانے گھر میں کیا تماشا ہو رہا ہے۔ وہاں پر دولت شہوار کہتی ہے اچھا ہوا شہیر تم آ گئے، اب بتاؤ نا اپنے گھر والوں کو کہ میں تمہاری کیا لگتی ہوں، کیونکہ تم میں تو ہمت ہونی نہیں تھی، کیونکہ تم نے تو اپنی پہلی بیوی سے سب کچھ چھپا کر رکھا ہوا تھا، اور تم نے تو مجھے یہ بھی نہیں بتایا تھا کہ تم کتنے خوش ہو اپنی پہلی بیوی کے ساتھ۔ چلو آج اب سب کے سامنے کنفیس کر ہی لو کہ میں تمہاری دوسری بیوی ہوں اور تم میرے ساتھ بہت زیادہ خوش ہو، اور تم بہت زیادہ مجبور بھی ہو کہ تمہیں اچھا نہیں لگتا اپنی پہلی بیوی کے ساتھ رہنا۔ جس پر شہیر ہکا بکا خاموش ہی رہتا ہے، اور شہیر کی پہلی بیوی کہتی ہے کہ شہیر یہ کیا کہہ رہی ہے، بتاؤ مجھے۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ تم میری بات سنو فاطمہ، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے کوئی بات نہیں سننی۔ شہیر کی ماں بھی کہتی ہے کہ شہیر تمہیں پتہ نہیں یہ عورت کس قسم کی ہے، دو ٹگے کی عورت ہے اور ہر کسی سے صرف پیسے کے لالچ میں آ کر شادی کرتی ہے، اور تم نے اس سے شادی کر لی۔ جس پر شہیر کہتا ہے کہ اماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ میری بات سنیں تو صحیح، بات کچھ اور ہی ہے۔ تو دوستو آنے والی ایپیسوڈ میں آپ کو یہ بھی بتا دیتی ہوں تھوڑی سی ہنٹ کہ شہیر نے دولت شہوار کو طلاق دے دینی ہے اور اس کو چھوڑ دینا ہے، کیونکہ مسئلہ تو اس کی محبت کا تھا ہی نہیں، مسئلہ تو صرف اور صرف ضد اور انا کا تھا جو شہیر نے پوری کرنی تھی دولت شہوار سے شادی کر کے بدلہ لینے کی صورت میں۔ اب شہیر نے اپنی پہلی بیوی کے سامنے اس کو طلاق دے دینی ہے، اور پھر اپنی پہلی بیوی کا ہاتھ پکڑ کے یہ کہنا ہے کہ تم شروع سے ہی میری محبت تھی اور تم ہی رہو گی، اس عورت کی کوئی اوقات نہیں ہے۔ تو دوستو نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہوگا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں بتاؤں گی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔